اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآلہ وصحبہ الفال فی مرد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز کی طرح میں حسب معمول آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لاؤں گا جو سبق آموز بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ہمارے دلوں پہ کوئی اثر کر جائے۔ ایک آدھ بات بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ دونوں جان کی کامیابی ہوگی اور خاص کر آخرت میں نجات ہوگی۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں۔ ایک صاحب شدید مالی تنگی کا شکار تھے۔ کھانا پینا تو خیر بہت ہو جاتا تھا، مگر رہائش کی سخت پریشانی تھی۔ وہ ایک اللہ والے بزرگ سے بہت پختہ عقیدہ رکھتے تھے۔ حالات سے تنگ ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، حضرت بہت ہی تکلیف میں ہوں، بہت پریشانی ہے۔ بس ایک کمرے کا گھر ہے، اس میں میرے ساتھ بیوی، 4 بچے اور بوڑھی والدہ اور 2 بہنیں ساتھ ہیں، اور خاندان کی ایک بیوہ جو میرے زیر کفالت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اتنے سارے افراد اور حضور ایک کمرہ، بہت سخت پریشان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی ہوئی تھی، غور کیا اور فرمایا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طرح کرو، ایک مرغا لے آؤ اپنے گھر اپنے ساتھ اور کمرے میں رکھ لو۔ وہی شخص خوشی خوشی گھر گیا اور راستے سے مرغ بھی خرید کر ساتھ لے گیا، کمرے میں اپنے ساتھ بزرگوں کے پاس رکھ لیا۔ ایک ہفتے کے بعد بزرگوں کے پاس حاضر ہوا اور بہت زیادہ غمزدہ تھا، دکھی دکھائی دیتا تھا۔ کہنے لگا، حضرت مسئلہ بالکل بھی حل نہیں ہوا، بلکہ اب تو زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مرغا شور مچاتا ہے اور حضور گندگی بھی پھیلاتا ہے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی ہوئی تھی، تھوڑا سا انہوں نے سوچا، پھر فرمانے لگا، اب میں سمجھا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ جو بگڑا ہوا ہے، تم ایسا کرو، ایک بکرا لے آؤ، اس کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں رکھ لو، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے کوئی دیکھیں گے، کوئی آپ کی حالات میں بہتری آئے گی۔ چنانچہ وہ جاتے ہوئے بکرا خرید کے لے گیا اور کمرے میں باندھ دیا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر حاضر ہوا، حضور میری حالات تو پہلے سے بھی بگڑ گئی ہے، اور رونے لگا ہزاروں قطار۔ بزرگوں نے گردن نیچے کی ہوئی تھی اور سوچ رہے تھے۔ کہنے لگا، ہاں مجھے معلوم ہے، اب لگتا ہے کہ تمہارا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک گدا خرید کے لے جاؤ اور اس کو کمرے میں ساتھ رکھو، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ گدا خرید کے لے گیا، کمرے میں ساتھ رکھا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ اور گزرا، وہ آیا تو اس کی حالت ایسے تھی کہ اگر کچھ اس کو سہارا نہ دیا جائے تو بیچارے کی جان نکل جائے گی، رو رو کے برا حال تھا۔ کہنے لگا، حضرت گدھا جو ہے وہ اس نے پورے محلے کو تنگ کیا ہوا ہے، ہمارا گھر تو تنگ ہی ہے، گھر کے اندر گندگی ہے، اور کوئی حالات صحیح نظر نہیں آ رہے۔ تو بزرگ سوچتے رہے، وہ کہنے لگے، اچھا چلو اب پھر دیکھتے ہیں، انشاءاللہ کچھ اس میں اللہ کرے گا بہتری آئے گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو، مرغے کو نکال دو۔ چنانچہ وہ گیا اور پھر ایک ہفتہ گزر گیا اس طرح سے، تو پھر واپس آیا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ بزرگوں کو کہنے لگا، اللہ کا بہت شکر ہے، آپ کی دعا سے حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں ہمارے۔ تو انہوں نے فرمایا، دیکھا نا، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تمہارے حالات صحیح ہوں گے۔ چنانچہ وہ پھر چلا گیا۔ پھر جانے لگا تو بزرگوں نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، بکرے کو نکال دینا۔ چنانچہ وہ ایک ہفتے کے بعد گیا اور پھر واپس آیا تو اب تو ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا، حضور بہت ہی سکون محسوس ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ بیچارے گردن نیچے کیے ہوئے تھے، وہ سوچتے رہے۔ کہنے لگے، اچھا کچھ اور بہتری بھی آ جائے گی، ایسا کرو گدھے کو بھی نکال لو۔ چنانچہ وہ گھر میں گیا، خوشی سے گیا، تو جاتے جاتے گدھے کو بھی نکال دیا۔ پھر ایک ہفتے گزرا، پھر وہ بزرگوں کے پاس آیا۔ اب تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، اور کہنے لگا، حضرت اب تو ہم ایسا ہے کہ جیسے جنت میں رہ رہے ہیں۔
اور ماشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، سارے گھر والے بھی خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں، رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا نا، میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا۔ تو اب یہ جو ہے نا، یہ صورتحال جو ہے، اس میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ شیطان کا کام ہے، جو کہ بڑا ناشکرا ہے، یہ ناشکری بانٹتا ہے اور اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ شیطان سارا دن ساری رات ناشکری بانٹتا رہتا ہے۔ آپ کے پاس جو سواری ہے، شیطان اس کو بھی سواری کی دوسری اچھی سواری کے لالچ میں ڈالے گا۔ پہلی سواری آپ کو حقیر دکھائی دینے کے لیے، یہ ناشکری ہوگی، پھر برکت اٹھ جائے گی۔ ہمیں چاہیے ہم شیطان کے اس وار کو سمجھیں اور اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے سار میں اس کا شکر ادا کریں اور اپنے دل میں اس کی نعمت پر راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیں معاف فرما، اس پر راضی ہو۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے، بیوی اولاد، مکان، کپڑے، صحت وغیرہ، سب کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ تو صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔